أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے اور خاص طور پر صیام کے حوالے سے جو آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر آج ہم انشاءاللہ 186 اور 187 کا انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے. یہ صفحہ نمبر 36 ہے، سورہ البقرہ. اس سے پہلے میرا خیال ہے کچھ ہم 4 یا 5 دروس اس پر پڑھ چکے ہیں، مختلف حوالوں سے بات سامنے آئی ہے. یہ آج ہم 186 سے ہی آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 186 ہے اور سورہ البقرہ ہے. تو آج 2 مئی 2020 اور ہفتہ ہے، آج ہفتے کا دن ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آخری انشاءاللہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے صیام کے حوالے سے، جو آیات ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے. فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ بنیاد ہے، بہت زبردست. یہ ایسی سیٹنگ کی ہے اللہ کی ذات نے کہ پیچھے صیام کے حوالے سے بات چلی آئی تھی اور درمیان میں اس کے یہ آیت آئی ہے. پتہ نہیں اس کی کیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کی کیا یہاں پہ سیٹنگ کا، اسی کو پتہ ہے کہ حکمت کیا ہے اس میں، لیکن بہت زبردست، اس میں حکمت بہت زبردست ہے اس آیت کے اندر. اور اس کے بعد اگلی آیت جو ہے 187، وہ بھی یعنی صیام کے ہی حوالے سے وہ چل رہی ہے اور 187 میں اس کا اختتام ہو جاتا ہے، جو صیام کے حوالے سے چل رہی آیات. تو یہ آیت یہاں پہ سیٹ کرنا یہ ایک عجیب دیکھنے والی چیز ہے کہ روزوں کا بیان ہو رہا ہے، یہاں درمیان میں آیت آ گئی ہے. تو کیا مراد ہے اس سے، تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کہ اے رسول آپ سے میرے بندے، سَأَلَكَ، یہ کا جو ہے یہ پروناؤن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کر کے بات کی جا رہی ہے کہ میرے بندے جب بھی آپ سے میرے متعلق سوال کریں، میری بابت کوئی بھی سوال کریں، تو فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، نہیں اور ان سے. اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی. فرمایا کہ جب بھی وہ مجھے پکاریں گے، اجیب دعوت الداع، جب بھی پکارنے والا کوئی مجھے پکارے گا، فلیستجیبوا لی، جواب پائے گا وہ. بس اس کو چاہیے کہ وہ آئے اس کی طرف، وہ میرے اس قرآن کو دیکھے، وہ حکم مانے اس کی طرف آئے. تو وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لازمی ملے گا جواب، لازمی اس کی ہدایت کے راستے کھلیں گے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا کہ اس کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ جواب آئے گا. اس کا اس پر ایمان ہوگا تو بات آگے چلے گی نا. یہ بڑی زبردست یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیقت یہاں چھپائی ہے. یعنی روزوں سے پہلے جو آیات، اس آیات سے پہلے روزوں کے احکامات آئے ہیں، اور ایک اگلی آیت میں اس میں چھوٹے چھوٹے جزیات بھی اللہ نے طے فرمائی ہیں اس کے اندر کہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا ملتا ہے، اور پھر کچھ تھوڑی سی کنڈیشن رکھی اس کے اندر، کچھ ہمارے پر قدغن لگائی ہیں. پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلی آیات میں بھی کہ روزہ جو ہے بیمار ہے تو چھوڑنا چاہیے، اس کو نہ رکھے. سفر میں تابی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ایگزامشن دی تھی ان کو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب ہی یہ آیت سامنے آئے گی ہمیں. یعنی وہ کہتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی یعنی سوال کرنے سے مراد کوئی بھی کوشچن ارائز ہو، اس قرآن کریم کے حوالے سے ہو، انسانیت کے حوالے سے ہو، کسی سماجی پہلو سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو،
تو آپ اس کے سامنے اپنا سوال رکھیں. یہ کتاب جو ہے یہ قائم مقام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں قوانین درج ہیں. صرف مانگنے والے کو پتا ہو کہ میں نے کیسے ڈھونڈنا ہے، اس میں کیسے میں نے نکالنا ہے، جواب کیسے میں نے ڈھونڈنا ہے، تو یہ جواب دے گا. جیسے کہ اگلی ابھی آیت پڑھیں گے ہم، اس میں بھی جوابات آئیں گے سوالوں کے. تو فرمایا کہ تمہارا اس پہ جو ہے کیا ہونا چاہیے، تمہارا اس پر اعتماد ہونا چاہیے کہ راستہ ملے گا، ضرور ملے گا. یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ بات رکھی ہے ہمارے اس آیت کے اندر رہنمائی کہ کیا ہوگا، لعلہم یرشدون. اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، اس کو بھی آپ سامنے لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھی اس قرآن کریم کے حوالے سے، اس سبیل کے حوالے سے جد و جہد کرتے ہیں، جو بھی لوگ، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کے حوالے سے، یعنی اس کے سمجھنے کے حوالے سے ہو، اس کی کسی بھی یعنی آپ کے جو پرابلم اس حوالے سے ہو، تو اللہ ہمارا کہ ہم اس کی رہنمائی کے لیے بے بہا لاتعداد راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. صرف آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، ذہن بالکل پاک صاف ہونا چاہیے. ہر قسم کے پہلے جو خیالات ہیں ان کو ذرا ایک تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. اس کے الفاظ پر آپ غور کریں گے، بہت سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہے سمجھانے والا، ہم کیا چیز ہے. تو یہ دیکھیں سورہ یہ العنکبوت ہے 29 نمبر 514 صفحے پہ. یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آف قرآن ہیں، طلباء قرآن جو قرآن سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، یہ مالک کی طرف سے یہ آپ کو پیش کیجئے، یعنی ہمیں ڈھارس دی جا رہی ہے. وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، یہ آخری آیت ہے سورہ العنکبوت کی 69 نمبر آیت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہ ہے طلباء قرآن کے لیے بہت بڑی ڈھارس، بہت بڑی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی کہ جو لوگ جہاد یعنی اسٹرگل کرتے ہیں فینا اس قرآن کے لیے، اس کو سمجھنا، سمجھانا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی بات کو آگے پھیلانا دنیا کے اندر. جو لوگ پیاسے ہیں اس کے، جن تک یہ پانی نہیں پہنچا، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے جو لوگ کیا کرتے، جد و جہد کرتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم دیتے ہیں ان کو گائیڈنس، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کے لیے سبلنا لا محدود راستے، ان اکاؤنٹیبل راستے کھولتے چلے جاتے ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے. فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تو ہوتا ہی محسنین کے ساتھ ہے، جو حسن کارانہ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں اس قرآن کریم کے حوالے سے خاص طور پر. تو اللہ کہتا ہے ہم تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری معیتوں میں ہوتے ہیں وہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وہ جو تھا نا کہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آپ نے اللہ کی بات پر لبیک کہنا ہے، سوال کا جواب ملے گا آپ کو ریسپونڈ کرنا ہے اس کی طرف. فرمایا کہ یہ کیا ہوگا تم سے، وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو یہ بھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بڑی ہمارے طلباء قرآن کے لیے یہ بہت بڑی ڈھارس ہے، موٹیویشن اس میں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. لامحدود راستے، جو بھی قرآن کی طرف آئے گا دل کی گہرائی میں سنے گا، اس کو اپنے کان کھول لے گا، اپنے دل دماغ کے کان کھول کے اس کو سنے گا. تو مولا تو پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے. وہ ہے نا ایک شعر ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں. یعنی مانگنے والا ہو کوئی، وہ تو بیٹھا ہوا ہے. قرآن تو بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب تو کھلی ہوئی ہے ہمارے سامنے، اور زندہ کلام ہے، زندہ. یہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، حیات نو عطا کرتا ہے. کوئی سامنے تو آئے، اس کی جھولی کو پھیلائے، اس کے آگے آ کے بھر دے گا جھولیاں اس کی، لعلکم تشکرون کر دے گا یہ. تو آپ نیچے دیکھیں، ہم نے جو 187 کا مطالعہ کرنے لگے ہم، آیت نمبر 187 سورہ البقرہ. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے احل لکم لیت الصیام الرفث الی نسائکم.
इला निसाइकुम, अल्लाह हमारा हम ने हलाल कर दिया तुम्हारे लिए सियाम की रातों में, यानी अपनी जो जायज़ जो हमारी यानी बीवियां हैं उनकी तरफ हमने क्या किया, हलाल कर दिया उनको। उनकी जो बाहमी आयली ज़िंदगी है या मैट्रिमोनियल लाइफ है उसके लिए क्या किया है, सियाम की रात में लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, ये हलाल है। रातों की बात हो रही है, दिन की बात नहीं अल्लाह कह रहा है। लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, और फरमाया इसलिए कि हुन्ना लिबासुन लकुम, हुन्ना वो जो खवातीन हैं, औरतें हैं, लिबासुन लकुम वो तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, और तुम उसके लिए उनके लिए लिबास हो। यानी लिबास हमारी क्या करता है, ढांपता है हमारी छतरें। और मियाँ और बीवी का अल्लाह ने ऐसा साथ बनाया, ये एक किस्म की एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, ढांप रहे हैं एक दूसरे को। एक दूसरे की जो ख़ास तौर पर जो उनके मामला यानी जो उनकी आयली ज़िंदगी होती है, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे इंसानी ये जो हमने कपड़े पहने होते हैं जिस्म के ऊपर, इसमें ढांका होता है, ये एक किस्म का ढक्कन होता है। फरमाया कि ये तुम्हारा एक दूसरे का तुम लिबास हो। हुन्ना लिबासुन लकुम, यानी जैसे लिबास को तो कोई शर्म नहीं जो हमारे पर, जिससे हमारा सारा बदन ढांका हुआ है, सारे हमारे अज़ा जो है वो लिबास से ढांके हैं, वो देख रहा है। यानी इतना बेहतरीन अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, लिबास का लफ्ज़। लिबास तो ढांकता है एक दूसरे को, ढांपता है, वही तो पर्दापोशी करता है लिबास। इसी तरह मियाँ बीवी का चोली दामन का साथ अल्लाह फरमा रहा है, इसलिए रातों में आपको हलाल किया है एक दूसरे के लिए। फरमाया कि अल्लाह ताला जो है, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम, अल्लाह ताला जो है वो ख़यानतों को जानता है कि ख़ाइन इंसान कब होता है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून, तुम्हारे दिलों में जो ख़यानत चल रही थी, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उसको जानता था। फताबा अलैकुम, मैंने क्या किया, तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ़ कर दिया। वाफ़ा अन्कुम, यानी बाज़ का इंसान जो है वो रोज़े की हालत में भी अगर वो इस किस्म का कोई उसके दिल में ख्याल आता है तो अल्लाह फरमा रहा है कि वो इसलिए ये रातों को हमने ये छूट दी है क्योंकि कुरान जो है वो रहबानियत नहीं सिखाता इंसान को। वो ये नहीं कि आप निकलो जंगलों में निकल जाए बस साधु संत बन जाए और बाकी कोई मामला नहीं, किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है दुनियावी मामला के साथ, ये बात नहीं है। अल्लाह में अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, कि तुम्हारे दिलों में जो किसी किस्म की अगर ख़यानत का इरादा चल रहा हो या चल रहा था तो हमने क्या किया, वो तो माफ़ी कर दी हमने। अब अल्लाह हमारा है वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अब तुम जो चाहते हो, जो अल्लाह ने जिस तरीके से किताबत कर दी, कानून बना दिया है, यानी आयली ज़िंदगी के कवानीन जो अल्लाह ताला ने मुरतब कर दिए हैं, कतबल्लाह वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, यानी वो जो ऑर्डिनेंस पास कर दिया है किस्म का, यूँ समझ लें आप, जैसे ऑर्डिनेंस आ जाता है कि जिस तरह माँ कातबल्ला, कातबा का मतलब होता है कानून वज़ा कर देना, ऑर्डिनेंस जारी कर देना किसी बात के बारे में। तो उस हवाले से आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे के साथ अपने जो मामलात हैं वो आप डील कर सकते हैं। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, यानी जो इस आयली कवानीन के हवाले से जो लिख दिया गया है, जो आपको मिलना है, वो उसके मुताबिक आप डील कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये एक बात हो गई ये वाली, यानी रोज़े के दौरान तो बिल्कुल ममानियत है, बिल्कुल ममानियत, लेकिन उसके बाद छूट है। कब तक छूट है, जब तक यानी वो जो टाइम पीरियड मुकर्रर किया कि यहाँ तक फिर चलना है निज़ाम का रातों का, वो ये है यानी फल आना बाशिरू हुन्ना, आप क्या कर सकते हो, मुबाशरत कर सकते हो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, इस तरह के जैसे अल्लाह ने इसके मतलब ऑर्डर पास कर दिए हैं, यानी जो तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है कानूनी तौर के ऊपर, वो आप कर सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। और आगे अल्लाह हमारा वकुलू वशरबू,
اس میں کھانا اور پینا، کلو کا مطلب کھانا ہوتا ہے، اور وشربو شرب یعنی پینا. یہ کب تک چلے گا؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ ہے وہ ٹائم پیریڈ کہ یہاں تک آپ نے کھانا پینا ہے، اور جو اوپر خواتین کے حوالے سے فرمایا کہ آپ راتوں کو آپ کو حلال کر دیا گیا، آپ کے اوپر حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. وہ احل لکم کا مطلب ہے آپ کو جائز قرار دے دیا گیا، یعنی حلال کر دیا گیا تمہارے لیے. اور نیچے فرمایا کہ یہ کب تک چلے گا؟ حتی یتبین، جب تمہارے سامنے بین طور پر، میں نے اس پر ہم نے پچھلا درس کیا تھا تبیین کے حوالے سے، بینہ کے حوالے سے، یعنی کھل کے وہ بات سامنے آ جائے، تمہیں معلوم ہو جائے اس بات کا کہ وہ ٹائم پیریڈ کون سا ہے جب آپ نے کھانا پینا سب کچھ ترک کر دینا ہے. وہ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ابیض کہتے ہیں روشنی کو، وائٹنس کو. یہ قرآن کریم میں اور بھی جگہ، بے شمار جگہ پہ نا استعمال ہوئے الفاظ. ابیض، بید، با یا زواد، بیدن، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے روشنائی، وائٹنس. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جسے ید بیدا کہتے ہیں، ان کو بھی نشانی دی کی گئی بیدا کے حوالے سے. یہ 28-32 میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ بات آ جائے. 28-32 کئی جگہ اور بھی ہے، لیکن میں آپ کو ذرا جو ایک حوالہ ایسا ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا. یہ سورہ القصص ہے، اس کی آیت نمبر ہے آپ کو ملے گی 32. بیدا، یہ وہی ہے، یعنی وائٹنس. اب یہ کہتے ہیں وائٹنس کو، جیسے آپ سمجھ، جیسے دودھ وائٹ ہوتا ہے نا سفیدی کو، یہ وہ چیز. یہ دیکھیں 28/32 میں دیکھیں سورہ القصص کی آیت نمبر 32 ہے. اس لک، یہ جناب موسیٰ صاحب کو فرمایا جا رہا تھا، اس لک یادہ کا فی جیبکا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو، تخرج بیضاء، یہ وہی ہے، نکلے گا یہ کیا؟ وائٹ، روشن. تو یہ وہ ہے بیضاء، وہی ہے. ابیض لکم الخیط کہتے ہیں، یعنی ایسی وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک لائن چلتی ہے، وہ لائن بن جاتی ہے ایک قسم کی نا، دور دراز تک پھیلی ہوتی ہے وہ. لکم الخیط یعنی وائٹ دھاری سے کہتے ہیں نا، وائٹنس آ جائے اور وہ چلتی جائے. آسمان کے اوپر آپ کو نظر آئے کہ ایک وائٹ دھاری بن گئی ہے، ایک حصے میں وائٹنس آ جاتی ہے. اور دوسرا ہے من الخیط الاسود، کس سے اس نے ہٹنا ہے پرے؟ جو وہ ڈارکنیس تھی، اسود کالا کہتے ہیں، جیٹ بلیک جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، جیٹ بلیک، سیاہ کالا. یعنی اس سیاہ کالی رات سے وائٹنس جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو اس مقام سے وہ سیاہی سے اپنے آپ کو کیا کہ چھڑائے وہاں سے. وہ جو روشنی ہے، یعنی وائٹنس، اس حصے میں وائٹنس ظاہر ہو جائے، روشنی ظاہر ہو جائے فلک کے اوپر، آسمان کے اوپر. فرمایا کہ اس وقت، اور وہ روشنی من الفجر، یہ بڑا زبردست، یہ من الفجر، یہ کیا اللہ کا انداز ہے، کمال ہے ایسا سمجھانے کا انداز. آپ جب اس کی گہرائی میں جائیں گے نا، فجر کا مطلب ہوتا ہے، فجر کسے کہتے ہیں؟ من الفجر کہا ہے قرآن نے. یہ لفظوں پر جب غور انسان کرتا ہے نا، پھر آپ کو بہت اس کی سمجھ آتی ہے. فجر ہوتا ہے کہ پھاڑ کے باہر نکلنا، کسی چیز کو پھاڑ کے نکلنا. یہ پتہ نہیں کیا سسٹم اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے کائنات کے اندر، کس طرح یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں وہ ڈھالتا ہے، یہ اسی کو پتہ ہے. اور وہی کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو سوائے لڑائیاں جھگڑوں کے نا اور کچھ نہیں کر سکتے. منہ شگافیاں، لڑائیاں جھگڑے، کسی کو خام خواہ الزام تراشیاں دینا شروع کر دینا، یہ تو یہ ہمارا کنڈکٹ ہے، ہماری یہ ہے روایت. اب جب اللہ سے پوچھیں گے من الفجر، یعنی اس کو پھاڑ کے اس میں سے نکل رہی ہے وائٹنس، وہ جو اسود ہے، بلیکش ہے، وہ جو ڈارکنیس ہے، اس کو پھاڑ کے وہ جو ہے نا جی، وہ نکل رہی ہے وائٹنس، سفیدی آ رہی ہے. اور یہ ایسے پکے نشانات ہیں کہ یہ گھڑیاں تو اس وقت نہیں تھیں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں. عربوں کے ہاں خاص طور پر جہاں یہ نازل ہوا قرآن کریم، وہاں تو گھڑیاں ہی نہیں تھیں. یہ ان کے ایسے پکے نشانات تھے کہ ان کو پتا تھا کہ وائٹنس کب ہوتی ہے.
وہ کب پھاڑتی ہے روشنی، اس وقت نکلتی ہے وہاں سے اسود سے. اسود کہتے ہیں جیٹ بلیک، سیاہ. جس طرح آپ کبھی سفر کریں پہاڑوں کے اندر وہ چلتی ہیں لہریں، وہ لائنیں چلتی ہیں، وہ ایک سین دیکھنے والا ہوتا ہے. میلوں میل چلتی ہیں وہ، کہیں وہ سرخ رنگ کی پٹی چل رہی ہے، کہیں بلیک کی پٹی چل رہی ہے، کہیں وہ وائٹ کی پٹی چل رہی ہے. یعنی وہ پٹیاں اسے کہتے ہیں خیر، یعنی وہ جو پٹیاں چلتی جا رہی ہیں، میلوں میل چلتی جا رہی ہیں. اسی طرح یہ پٹی جو ہے وائٹنس کی پٹی جو ہے یہ وہاں سے کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو نکالتی ہے وہاں سے. زور لگا، یہ لگ پتا کتنا ان کا زور لگ رہا ہوتا ہے اس وقت، اس کو چھڑانا وہاں سے. یعنی اس جو بلیکش ہے، بلیک جو اتنا گہرا وہ ڈارکنیس ہو چکی ہے، وہاں سے نکلنا یہ خالق کائنات ہی جان سکتا ہے. ہمیں اس کا ہم نہیں اس کو جان سکتے. یا وہ جو سائنٹسٹ ہیں جو اس پر کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے انالیسس کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، ان کو پتا ہو سکتا ہے. ہمیں کیا پتا، ہم تو صرف لڑائی جھگڑوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے پیٹی میٹرز میں بھی ایک دوسرے کو لیبلائز کرنا، نیتوں پر شک کرنا، ہمارا تو بس یہ کیڑے نکالنا ایک دوسرے کے اندر سے. تو ہمارا تو یہ ہے. جیسے میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، قرآن کریم کی میرے سامنے ایک آیت آ گئی ہے، سورہ فاطر ہے. فاطر کی آیت نمبر 27 دیکھیں آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن یہ اعجاز ہے کہ اپنی بات کو خود ہی وہ ڈسکرائب کرتا ہے. صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو 556 صفحے ملے گی سورہ فاطر. سورہ فاطر ہے 35 نمبر اور اس کی آیت نمبر ہے 27. اللہ فرمارا ہے الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء. تم نے کبھی غور کیا کہ وہ اللہ جو ہے کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے آسمان سے پانی. الم ترى، کبھی تم نے اس پر کبھی آبزرو کیا ہے یہ پانی کون نازل کر رہا ہے؟ اللہ نازل کر رہا ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا. فرمایا کہ وہ جو پھر اس پانی سے کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے ثمرات نکالتا ہے. مختلفاً الوانها، لون کی جمع ہوتا ہے الوان، رنگ سے کہتے ہیں، کلرز. ڈفرینٹ کائنڈ آف کلرز جو ہوتے ہیں اس کے وہ ثمرات، پھل فروٹ نکلتے ہیں اس پانی سے. اور آگے اللہ ہمارا ہے کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ. یہ میں جو بتایا تھا پہاڑوں کے اندر پٹیاں چلتی ہیں مختلف قسم کی، یہی تو فرما رہا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ. جبال میں سے کیا کرتا ہے، جُدَدٌ بِيضٌ. اس کے اندر مختلف قطعے ہوتے ہیں، قطعات میلوں میل چل رہے ہوتے ہیں، وہ پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. بیض، یہ وہ لفظ آ گیا، بیض وائٹ کلر کی. ابیض جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں، اب یہ کہتے ہیں سفیدی کو، سفید دھاری تر. وہ آپ جائیں کبھی، آپ پہاڑوں کا دیکھیں، مطالعہ کریں جا کے، وہاں آپ کو ملیں گے. ہمارے پاکستان میں بہت پٹیاں چلتی ہیں اس قسم کی پہاڑوں کے اندر، تہ در تہ وہ چل رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پھنسی ہوتی ہیں دوسرے کے بیچ میں. تو فرمایا کہ وہ حمر مختلف الوانها، کوئی تو پٹی چل رہی ہے وائٹ ہے. آپ سواد جائیں، مختلف پہاڑی علاقوں میں جائیں، آپ کو ملیں گی وہاں پٹیاں پہاڑوں کے بیچ میں، پہاڑوں کے اندر تہ در وہ جمی ہوتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ جبال جو ہے پہاڑ، ان کے اندر بیض و حمر، سرخ کلر کی پٹیاں، مختلف الوانها، ڈفرینٹ کائنڈ، ڈفرینٹ رنگوں کی وہ چل رہی ہوتی ہیں. وغرابیب سود، یہ آ گیا سود، یہ وہی اسود، یعنی کہ سیاہ رنگ کے پتھر ہوتا ہے. آپ کبھی جائیں، اتفاق ہوتا ہوگا پتھر خریدنے، پتھر کی مارکیٹ میں جائیں، ٹائلوں کی مارکیٹ میں جائیں، وہاں آپ کہیں گے جی ہمیں جیٹ بلیک چاہیے پتھر، وہ نکال کے دیں گے آپ، یہ ہے جیٹ بلیک پتھر. آپ اسے کہیں جی ہمیں چاہیے سرخ رنگ کا پتھر، وہ نکال کے دیں گے آپ کو. وائٹ چاہیے، سنگ مرمر چاہیے، پیور وائٹ آپ کو ملیں گے وہاں پتھر. تو یہ بیض کا مطلب ہوتا ہے وائٹنس، سفیدی. حمر یہ اسے ریڈش کو کہتے ہیں، اور بیض اور غرابیب سود یعنی کہ جیٹ بلیک. تو اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوئے، صرف یہی نہیں ہے. ابیض وائٹنس،
سفید دھاری، یعنی وہیں اسی جگہ پر ملے گی آپ کو، وہ جو پوائنٹ جب آئے گا اس کے پھٹنے کا وہاں سے. اور پنجابی میں اسے ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے پو پھٹنا کہ جی پو پھٹنی. اور ہمارے بڑے جو تھے، میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے دادا تھے، بابا جی تھے، ہمارے والد صاحب، ہماری دادی، وہ اس وقت جب پو پھٹتی تھی ایسا انہوں نے ان کا سیٹ تھا وہ سسٹم، وہ کہتے تھے تہجد کا ٹائم ہو گیا. یعنی پو پھٹنے سے مراد کہ وہ دھاری سیپریٹ ہو گئی ہے اور اب یہ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، یعنی فجر سے پہلے کا یہ ہو رہا ہے ٹائم، یعنی اذان فجر جو ہے اس سے پہلے کا ٹائم ہے، یہ اسے تہجد کا ٹائم وہ دیتے تھے. اور عربوں کے ہاں یہ بڑے پکے یہ ہوتے تھے نشانات، کیونکہ سفر کرتے تھے وہ، خاص طور پر اونٹوں پر سفر تھا اس وقت، اور ریگستان سے گزرنا. اور ریگستان سے جب گزرتے تھے تو انہوں نے یہ پکے نشان رکھے ہوتے تھے کہ فلانا ستارہ فلاں جائے گا تو ہم نے اتنی منزل پار کر لی ہے. یہ دھاری یہاں سے چھوٹے گی تو سمجھے کہ اب کیا ہو گیا، اب یہ دن چڑھنے کا ایک نوید آ گئی سامنے، خبر آ گئی سامنے. تو عربوں کو پتا تھا کہ وہ ابیت اور اسود کیا ہوتا ہے اور اس میں سے وہ کیا کیسے نکلتی ہے سارا. یہ ایسا پکا وہاں نہ کوئی اذانیں ہوتی تھی، اس کا نہ وہاں اسپیکر تھے نہ گھڑیاں تھیں. تو یہ پکا ٹائم ہے، یہ نیچرل ٹائم ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے. گھڑیاں تو فیل ہو سکتی ہیں لیکن یہ ٹائم کبھی فیل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا سیٹ کیا کائنات کے اندر ان چیزوں کو. ہم تو بس ایسے گزر جاتے ہیں نا، رات آگے دن آگے، کھا لیا پی لیا سو گئے اور جناب اولادیں جام لی مر گئے ختم ہو گئے. اس میں تو بڑے بڑے راز پنہاں ہیں، رات کا آنا اور دن کا آنا، یہ ایسے ہی کوئی بات ہے. اور فرمایا کہ جب وہ وائٹ دھاری جو ہے وہ بلیکش سے وہ اس ڈارکنیس سے ہٹے تو یہاں تک بس آپ نے سٹاپ کر دینا اس کو. آپ کے وہ جو امورات چل رہے تھے کھانے کے اور پینے کے، اور دوسرا جو خواتین اپنی بیویوں کے ساتھ جو آپ کا مسئلہ وہ اب ختم ہو گیا، پابندی لگ گئی ہے. یہاں پابندی یعنی پہلے سے حلال تھا، اب جو کرے گا اس کے بعد وہ حرام ٹھہرائے گا، حالانکہ وہ حلال چیز ہے. اب چونکہ اللہ نے یہاں پابندی لگا دی ہے، اب کوئی انسان اس کام میں جائے گا، کھائے گا پیے گا یا خواتین کے ساتھ باہمی میل جول کرے گا تو وہ حرام میں چل جائے گی چیز. یہ ہے بات، ایک بات. اب جب اللہ نے کہا کہ اب تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب آپ کا جو صوم ہے شروع ہو گیا، یہاں سے ٹائم شروع ہو رہا ہے. اور کب تک چلنا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ ہے سمجھنے والی بات. ہمارے ہاں تو چونکہ نہ کوئی تدبر کرتا ہے اس قرآن پر، نہ ہم کبھی سوچتے ہیں، بس جگہ چلتی چلی جا رہی ہے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس آیت کے اوپر کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے صیام رکھنا ہے. کب تک چلنا ہے روزہ؟ الی اللیل، لیل کہہ رہا قرآن. ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ آپ نے تکمیل کرنی ہے، پورا کرنا ہے روزے کو. کب تک؟ الی اللیل، جب وہ کیا ہو، جب وہ بلیکش چھانی شروع ہو جائے، یعنی سیاہی مائل ہونا شروع ہو جائے مطلب. اور فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ یہ ٹائم آ گیا ہے، وہ جو دھاری ہٹ گئی ہے وہاں سے، وہ پھاڑ کے نکلا ہی ہے باہر رات کو، وہ اندھیرے میں سے نکلا ہی ہے اسود میں سے. تو فرمایا کہ اب یہ دوسری اللہ نے کنڈیشن لگا دی ہے ہمارے اوپر، دوسری ایک اور شرط لگا دی ہے کہ اگر تم کہیں، یعنی بندہ اعتکاف جسے کہتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہو تم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. نہیں، سجدہ گاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ساجد ہیں، مسجد ہے، تو آپ نے کیا کرنا؟ اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ عکوف کی حالت میں ہوتے ہوئے تم خاص طور پر یہ جو اوپر والا کام ہے، جو ہم مباشرت والا کام، اب یہ پابندی لگ گئی ہے ان لوگوں کے اوپر، خاص طور پر جنہوں نے جو عکوف کی حالت میں ہے، اعتکاف کی حالت میں بیٹھ گئے، ختم. ان کے اوپر کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے وہاں، وہ تو رکھنا، انہوں نے کھا بھی سکتا ہے وہ اس دھاری سے پہلے. لیکن ان کو اب جو مساجد میں بیٹھ گئے ہیں اعتکاف پر، اب ان پر یہ پابندی پھر لگ گئی، ان پر وہ حرام کر دیا گیا، اب نہیں وہ کر سکتے، مباشرت ختم. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، وہ مباشرت کا عمل ختم ہو گیا، میل جول کا ختم ہو گیا، میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا. اللہ آگے ہمارا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. کیا ہیں؟ باؤنڈریز لگا دی اللہ نے.
تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، ان کو کراس نہیں کرنا، ان کے قریب نہیں جانا، حد بندی سے اندر اندر رہنا ہے. فلا تقربوہا، یہ بڑا اب سوچ سمجھ کے قدم رکھنے کا مقام ہے. یہ آگے فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، تلک حدود اللہ فلا تقربوہا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس. اس طرح اللہ کہتا ہے ہم الناس کو، لوگوں کو، یہ وہی پھر آ گیا یبین، کھول کھول کر واضح کر کے ہم سمجھا رہے ہیں باتوں کو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ وائنڈ اپ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ نے آگے، یہ ہم نے کھول کھول کر واضح دو ٹوک طریقے سے یہ باتیں آپ کو سمجھانی ہے. سیام اور سیام کے متعلق جو احکامات الہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. لعلہم یتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ان حدود کی پاسداری کرنے والے بن جاؤ. لعلہم یتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ تقویٰ آ جائے. تو شروع میں جہاں سے سیام کی بات شروع ہوئی تھی آیت نمبر 183 میں، وہاں بھی یہی بات تھی. یعنی سٹارٹنگ جو سورت ان آیات میں سے سب سے پہلے جو آیات 183 ہے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہم نے سیام تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اور اس کا وائنڈ اپ بھی آگے چل کے 187 میں اللہ تعالیٰ نے لعلہم یتقون، اور تقویٰ کے اوپر ہم نے کوشش کی تھی رہنمائی قرآن سے لینے کی. وہ میرے کیسٹ میں ہم نے کر دیا، اس کا ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، آپ اس پر دیکھیں. آپ بار بار قرآن میں بے شمار جگہ تقویٰ کے الفاظ آئے. یعنی تقویٰ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کراس نہیں کرنا، ان کے اندر ہے نا. اور اس بات کا آپ نے نظر رکھنی ہے، اندیشہ رہے اس کے اندر کہ ہم نے کراس نہ کریں. کراس کریں گے تو آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ فائر کر دیے جائیں گے. ہمارے اوپر پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اس وائلیشن کا جرمانہ دینا پڑتا ہے. اگر زندہ ہے تو پھر تو آپ کو جو اس کے حکامات کے مطابق کیا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے وعدے کر دیا گیا اگر تم کراس کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا. یعنی اس کراس کرنے سے، حدود اللہ کو کراس کرنے سے جو آپ کو جو فیس کرنے پڑیں گے پرابلم، اس سے آگاہی پہلے دے دی گئی ہے. لہذا اگر بچ بچ کے انسان آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، لیکن پہنچنا میں نے کیا ہے؟ بچ بچا کے اپنے آپ، میں نے کوئی حدود شکنی نہیں کرنی. یہ ہے تقویٰ. یعنی روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، ہمارے اوپر ڈسپلن آ جائے، ہمارے اندر قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور ہم اس پر عملی طور پر عمل پیرا ہوں. ہمیں یہ واضح ہو، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ کے قانون کی وائلیشن کرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ ہے پرپز اس کا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ ہم نے کھول کھول کر آپ کو سب چیزیں بتا دی. اللہ ہمارا ہے کھول یعنی بین طریقے سے، واضح طریقے سے، للناس لعلہم یتقون، کہ تاکہ تم کیا کرو؟ متقی بن جاؤ. اب ایک جو کنفیوژن چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں کے اندر، کہ کھولنے کے جو اوقات ہیں خاص طور پر اس میں کوئی تو کہتا ہے کہ جی مغرب جو ہے نا، غروب آفتاب جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، ڈھل جائے سورج، یعنی غروب آفتاب، تو آپ روزہ کھول لیں. بہت سارے اس پر. اور یہ جو ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے، یہ اس میں دو فقہیں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. وہ آپ اکثر سنتے ہیں ٹی وی پہ بھی ہر جگہ کہ یہ فقہ جعفریہ کے ٹائم ہے اور یہ فقہ حنفیہ کا. یعنی دو قانون چل رہے ہیں ہمارے اوپر. اس وقت ہمارے ملک میں دو قانون چل رہے ہیں. میجورٹی چونکہ حنفیہ کی ہے، اس لیے ان کا ذرا پہلے وہ ٹائمنگز فرق ہیں اور جعفریہ والوں کے فرق ہیں. یعنی دو قانون چل رہے ہیں اس وقت، فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ قانون کیا اس وقت بھی راج سے یہی قانون جو آج ہمارے پر چل رہے ہیں. مومن بالقرآن نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے خاص طور پہ. یہ ایک قسم کا ہمارے لیے کوشچن ہے کہ کیا یہی دو فقہ جو تھی اس کے مطابق روزہ وہاں افطار یا رکھا جا رہا تھا، یہ لاگو اس معنی میں بھی یہ لاگو تھی، یا ہم نے اس میں کوئی اپنی وہ فہم سے یا دراغ جو بھی ہم نے کیا ہے، اخذ کیا ہے. یہ ہے دیکھیں بات. یہ ہمارے ہاں یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارا اللیل، یعنی ہم نے فقہ الہیہ کو فالو کرنا ہے یا فقہ جعفریہ یا فقہ حنفیہ کو فالو کرنا ہے، یہ دیکھ لیں پہلے آپ.
روزے دار کو کون سی شک اس نے فالو کرنی ہے، کون سا قانون فالو کرنا ہے، یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں۔ یہ کوئی نئی، یہ ہے اصل بات، یہ نئی بات نہیں ہے، یعنی آپ کے سامنے یہ جو قرآن کی آیت آ رہی ہے تو نئی بات نہیں آ رہی، یہ 1440 سال پہلے کی بات یہاں درج کی گئی ہے، اور کلیئر کٹ لکھا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب میں آپ کو اس کا دوں گا حوالہ کہ قرآن کریم میں مغرب کا الفاظ جو ہیں آئے ہیں کہ مغرب غروب کیا ہوتا ہے، غروب شمس بھی آیا ہے، طلوع الشمس بھی آیا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی غروب الشمس، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پاس تو الفاظ کا ذخیرہ، اس کو کیا مسئلہ ہے، اور قرآن کریم میں لفظ استعمال ہو گئے ہیں وہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا نا کہ اتعلمون اللہ بدینکم، کہ ہم بتائیں گے اللہ کو کب کھولنا روزہ ہم نے۔ اللہ نے تو غروب نہیں کہہ رہا، غروب شمس نہ طلوع شمس، اس کا حساب طلوع شمس یا غروب شمس سے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور غروب شمس اور طلوع شمس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر چلیں گے کہ لیل کب شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جن دلوں کے اندر خلوص دل ہوگا، خلوص نیت ہوگی، قلب جو ہے انسان کا وہ چاہے گا کہ مجھے سمجھ آنی چاہیے بات کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی دل جو صاف لے کے بیٹھا ہوگا اس قرآن کے سامنے، اس کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر دل میں کوڈ ہے کہ میں نے بات سنی نہیں، جو ہم نے سن رکھی بس وہی کافی ہے، جیسے میں نے کل وہ درس میں کئی ہمارے سامنے آیات آئی تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑنا، بس جو وہ کہہ گئے بس اس پر چمٹ رہے ہیں ہم نے، کیا ہم نے اس میں شامل ہونا ہے یا قرآن کریم کو ہم نے سمجھنا ہے؟ یہ ہے سوال۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں کون ہوتا ہوں، نہ کسی علامہ کی بات، یہ علام الغیوب کی باتیں ہیں جو بدریہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک غروب شمس اور غروب طلوع شمس، یہ دونوں الفاظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، یہ دیکھنے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں اور بڑے ٹھنڈے دل سے غور سے سمجھے تو صحیح اس بات کو، میں آپ پر تھوپ نہیں رہا کوئی چیز، یہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھنا اور سمجھانا ہے، جس کے اندر خلوص ہوگا اللہ سمجھا لے گا اس کو۔ وَإِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قلب سلیم لے کر آؤ گے اس بارگاہ میں تو جواب آئے گا، بڑا پراپر جواب ملے گا، اور صحیح جواب وہی ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 379 ہے، 379 سورہ الکہف ہے، سورہ الکہف، اس کی آیت نمبر آپ کو یہ 43 سے واقعہ چلا یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذی القرنین کا حوالہ یہاں چل رہا ہے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا رہے ہیں وہ واقعات، اور یہاں پر جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے ذوالقرنین نے، تو یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 86 سورہ الکہف، آیت نمبر ہے 86۔ فرمایا کہ جب وہ سفر میں گیا تو ایک ایسی جگہ پر پہنچا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں شمس جو سورج جو تھا وہ غروب ہو رہا تھا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے اسٹیج پر پہنچا، ایسی جگہ پر پہنچا جہاں غروب شمس ہو رہا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو آگے چلتا ہوں، اسی اگلے صفحے پر دیکھیں، یہ آیت نمبر ہے 90، آیت نمبر 90 دیکھیں ذرا، 90 نمبر اسی سورت کی۔ فرمایا کہ وہ جب وہاں سے فارغ ہوا تو اب اس نے اپنا سفر آگے شروع کیا، تو آگے وہ کہہ رہے اللہ ہمارا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سورج جو تھا شمس طلوع ہو رہا ہے۔ یہ دو مقامات اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، مغرب الشمس اور طلوع الشمس، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ نے مغرب الشمس اور طلوع الشمس کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، طلوع الشمس اور مغرب الشمس، یہ دو جو مقامات ہیں، سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اور وہاں جو سورہ
البقرہ کی جو آیت ہے اتموا الصیام الی اللیل، وہاں مغرب الشمس نہیں کہہ رہا، اور نہ وہاں طلوع الشمس کہہ رہا قرآن کہ رکھنے کے وقت جب طلوع ہو تو اس وقت رکھیں. یہ ایسے الفاظ کا چناؤ کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی پیدا ہو سکتی نہیں ہے. ایمبیگوٹی میں نے بتایا تھا، ہم اپنے جو تراجم ہوتے ہیں یا اپنی جو سمجھ ہوتی ہے نا، وہ ہم اس کو معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کے احکامات کو. اور اسی طرح آپ کو میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں کہ قرآن کریم میں مغرب کا لفظ استعمال ہوا ہے، طلوع شمس اور غروب، یہ دونوں الفاظ کئی جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں. اس طرح میں آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. یہ سورۃ طٰہٰ ہے، طٰہٰ آیت نمبر 20 ہے، سورۃ نمبر 20 ہے، سورۃ طٰہٰ 20 نمبر ہے. ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے اس کا نمبر صفحہ نمبر 405 ہے، 405. جب آپ غور سے سنیں گے تو اللہ تو کہہ رہے ہیں غور سے سنو، یہ عقل والوں کے لیے کتاب ہے، یہ تدبر کرنے والوں کے لیے ہے، تفکر کرنے والوں کے لیے. روٹی روزی کا بڑا فکر ہے، اس کا تو فکر نہیں ہے کہ بھئی ہمیں قرآن کریم سمجھ آ جائے. اللہ ہمارا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جھگڑے میں بڑے شیر ہیں، جھگڑا بندی کہ لو جی اس نے نئی بات کر دی ہے، یہی نئی بات آپ کے سامنے اب آئی ہے، یہی پرانی بات ہے، سب سے پرانی بات یہی ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کتاب کی. اب کسی نے نہیں بتایا یا نہیں غور و فکر کیا تو اس کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا قرآن، 20 سورت طٰہٰ 20 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر ہے 130. اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فاصبر علی ما یقولون. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ نے صبر کرنا ہے کہ آپ کے مخالفین جو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنس دکھانی ہے، صبر کرنا ہے. وسبح بحمد ربک، آپ نے اپنے پروردگار کے حوالے سے کیا کرنا ہے، سباح کرتے رہنا، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس حوالے سے آپ نے جدوجہد کرتا رہنا. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. کتنا زبردست یہ دو مقامات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. سمجھ آئیے بات کی، طلوع شمس اور غروب شمس. اور بھی جگہ مقامات ہیں جہاں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. پتہ ہے اللہ کو غروب کیا ہوتا ہے اور طلوع کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں گے غروب کیا ہوتا ہے، طلوع کیا ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں سبح کرنا ہے. فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. دن کے دونوں کناروں میں یہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان اوقات میں آپ نے سبح کرنا ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، غروب آفتاب سے قبل، شمس سے قبل اور طلوع شمس. میں نے آپ کو یہ دو مقامات دیے. اب آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس پر کتنا غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب ہم چلتے ہیں، یہ جو لیل ہے نا، لیل اور نہر، یہ کئی جگہ پر استعمال لفظ ہوا ہے. یہ دیکھیں یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم تو اس کو کوئی ہمارا تو ادھر کبھی دھیان ہی نہیں گیا نا. رات پڑ گئی، رات پڑ گئی، دن آ گیا. یہ سورہ آپ کو آل عمران کا میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 92 ہے. اللہ ہمارا ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ نے تخلیق کیا سماوات و ارض کی. فی خلق السماوات والارض، تخلیق سماوات اور ارض میں کیا کہہ رہا ہے، واختلاف اللیل والنہار، یعنی یہ رات کے آنے اور جانے میں اور سماوات اور ارض میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، لآیات، یہ نشانیاں کن کے لیے، لأولی الالباب، صاحبان عقل و بصیرت والے افراد جو ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل عطا کی ہے، جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو رات کا آنا جانا یا سماوات اور کی تخلیق میں جو کچھ بھی اللہ نے بنایا اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اور فرمایا یہ کون ہے، لأولی الالباب، جو جوہر نکالتے ہیں، ست نکالتے ہیں. ہمارا کام تو صرف کھانا اور پینا بس. اس آگے اللہ ہمارا تشریح کر رہا ہے اولو الالباب کی. یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 190، 3:190 آل عمران. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولو الالباب. وہ کیا کرتے ہیں، یذکرون اللہ،
اللہ کی ذکر کی یعنی اس کی یاد دہانی میں لگے رہتے ہیں. جو اللہ نے یہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم ان کو عطا فرمایا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جس حالت میں بھی ہوں، قیام میں ہوں، قعود میں ہوں، بیٹھے کھڑے، اور جس سمت میں جس ڈائریکشن میں بھی ہوں، جنوب کہتے ہیں جس سمت میں بھی ہوں، وعلی جنوبہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہیں وہ صاحبان عقل و دانش جو کیا کرتے ہیں؟ تفکر کرتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تخلیق سماوات اور ارض کے حوالے سے کہ جو کچھ میں چل رہا ہے پھیلا ہوا ہے. وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ چاند کو دیکھتے ہیں، وہ سورج کو دیکھتے ہیں، وہ ہواؤں کو دیکھتے ہیں، جس شے پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا کار فرمائی ہے، کون سی ہستی ہے جو ان کو چلا رہی ہے، کیا کیا ان کی راز ان کے اندر پنہا ہے. اور یہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے خاص طور پر. اللہ ہمارے اور وہ کہہ ہوتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ ہوتا ہے آگے سے ان کی جو عاجزی ان کی ساری کی انتہا. وہ کہہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ریسرچ وہ کر لیا، ہم نے اس کے اوپر غور و فکر کر لی ہے تو اس رزلٹ پر پہنچے ہیں کہ ربنا کہ پروردگار عالم آپ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، باطل پیدا نہیں کی. یہ جرثومہ بھی باطل پیدا نہیں کیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ کرونا لگے ہوئے یہ بھی حقیقت ہے. یہ بھی کوئی اس نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. یہ ہمیں دکھانا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو بڑی ترقیاں لیے پھرتے ہو نا، یہ جرثومہ تمہیں اڑا کے رکھ دے گا. کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز پروردگار عالم کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. یہ ہیں وہ کہتے. اور فرمایا کہتے ہیں سبحانک، پروردگار تیری ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما. یہ ہیں وہ اولو الالباب. نہ ہم نے رات کا وہ ٹائم دیکھا کب پو پھوٹتی ہے، اور نہ ہم نے وہ جو رات جب آنی ہے جب ہم نے اتم الصیام کرنا ہے، نہ اس کا پتہ کہ وہ کب شروع ہونی ہے. بس کہہ دیا فقہ حنفی والوں نے کہہ دیا کہ مغرب طلوع ہوتے ہی آپ نے جو ہے نا، غروب ہوتے ہی آپ نے روزہ فٹ سے آپ نے کھجور منہ میں ڈال لینی ہے، یا جو چیز بھی آپ کے سامنے پڑی ہے. کیونکہ اپنا انہوں نے بس جذبہ کر لیا جو کر لیا، اب آگے بھی سوچنا ہی نہیں ہے. اسی طرح وہ فقہ جعفریہ والے ہیں، انہوں نے اپنا ٹائم سیٹ کیا ہوگا. ایک اسلامی گورنمنٹ اور اسلام کے نام پر یہ قائم ہونے والی ریاست، دو قانون چل رہے ہیں اور سارا زور ان کا یہی ہوتا ہے، کھولنا کب ہے بند کب کرنا ہے، اور کھولنا کب ہے بند کب کرنا ہے، کھولنا کب ہے. اور درمیان میں کو پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. میں آپ کو اس کا اب بتاتے ہیں کہ وہ لیل کب شروع ہوتی ہے، اب قرآن ہی ہمیں بتائے گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس پر غور و فکر کریں نہ کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو راہ سدھائی ہے، اس میں سے جتنی میری عقل اور فہم نے کام کی ہے، الحمدللہ اس کا بڑا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے. آپ بھی کریں اس پر غور. اگر آپ کے پاس اس سے بہتر ہوگا تو مجھے آپ ضرور گائیڈ کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے رکنے کی، کسی کے ہم ہٹ درم نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم اور فضل و کرم ہوتا ہے. جس بندے کو جس کو بھی وہ چناؤ کر لے، جس کو بھی یہ رحمت ہدایت دے دے، جو بھی چاہے رشد لینا اسے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی تو وہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایمان ہو اس کتاب کے اوپر، آپ کا یہ رشد دے گی، آپ کو ہدایت دے گی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ سورہ الانشقاق ہے، 84 نمبر سورت ہے. یہ آپ کا لیل کا جو مسئلہ ہے نا، وہ شروع حل کر دیتے یہاں سے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کر لیں آپ نہیں دیکھا تو، اور خاص طور پر یہ جو لوگ پہاڑوں میں یا یہ جو سمندر کنارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں. اور اب تو بڑی بڑی ویڈیوز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ہم نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں نکال کے کہ غروب آفتاب کے بعد کافی ساری روشنی ادھر ہوتی ہے. جہاں وہ غروب آفتاب ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ بہت وہاں روشنی پھیلی ہوتی ہے. اس کو قرآن نے کیا کہا ہے، یہ ہے وہ بات میں جو آپ کو ابھی آپ کی طرف توجہ ہے مبذول کرنا چاہ رہا ہوں. آیت نمبر 16 ہے، سورہ الانشقاق ہے، 84 نمبر. اور اس بات کو اللہ ایز اے ایویڈنس پیش کر رہا ہے. وہ جو لائٹ ہے، اور وہ لائٹ کیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، زیادہ دیر کے نہیں ہوتی. وہ یہ اللہ ہمارا فلا اقسم بالشفق،
اللہ کو سب نام پتہ ہیں، چیزوں کے نام تو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں نا، کائنات میں پھیلی ہوئی سب چیزوں کے نام اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ بطور ایویڈنس شفق کو پیش کر رہے ہیں۔ شفق، اور شفق سے کہتے ہیں کہ وہ جو سورج غروب ہونے کے بعد وہ روشنی جو وہاں پھیلتی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے اس کو لپیٹنا سورج کو، پتہ نہیں کتنی بڑی وہ مشینری ہے، کس طرح اس کو لپیٹ رہا ہے، اتنی آب و تاب، سارا دن اس میں چمک کے گیا، وہ اس کی جو غضبناک، اس کی جو تمازت، اس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اب اس کو سمیٹنا ہے، اور سمیٹنے کے بعد بھی یہ ہے کہ پھر بھی اس کی جو روشنی پھیلی ہوئی ہے اتنا، اس کے اندر وہ یعنی ہوتی ہے، وہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اس کے اندر وہ جمال ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اتنی وہ یعنی آگ ہوتی ہے اس کے اندر، اس آگ کو جو بجھانا ہوتا ہے، وہ آگ بجھتے بجھتے بھی ٹائم لیتی ہے، اس کی تمازت کو بجھانا ہوتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو بھائی غروب ہو گیا، اللہ ہمارا فلا اقسم بالشفق، وہ جو سرخی مائل ہوتا ہے، سرخی مائل، اس کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اعجاز، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نے تو کبھی آبزرو ہی نہ کرنا، ہم نے صرف بحث مباحثے کرنے ہیں، جنگ و جدال کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ دیکھو وہ کیا ہے، کتنی بڑی مشینری کو سمیٹ رہا ہے وہ، اور جاتے جاتے بھی وہ چھوڑ رہا ہے اپنی روشنی، وہ پھونک ہے اپنے آپ کو، یعنی اس سے وہ نکل رہی ہے، لائٹ نکل رہی ہے، اتنی بڑی مشینری کو مذاق ہے۔ تو فرمایا کہ فلا اقسم بالشفق، یہ پیس آف ایویڈنس ہے، وہ مقام جو ہے، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں، سرچ کریں وہ کیا مقام ہے، مل جائے گا آپ کو۔ یعنی وہ جو روشنی ہے اس کو بھی مانگ پڑنے دینا، پہلے اس کو بھی ختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ، پہلے کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرمانا 17 نمبر آیت میں واللیل وما وسق، آپ وہ نظارہ کر لیں۔ اب یہ تھے وہ نشانات جو عربوں کو معلوم تھے، اس لیے کہا تھا اتم الصیام الی اللیل، یعنی اس کو کہتے ہیں نائٹ فال، وہ یہ ہے واللیل وما وسق، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے لیل کی۔ وہ آپ وہاں کھڑے ہو کے سمندر کنارے آپ دیکھیں، وہ جیسے جیسے وہ جو شفق ہے کم ہوتی جائے گی، اندھیرا چلتا چلا جائے گا، وہ ایک ٹائم آئے گا اور وہ جاتا بڑی جلدی سے ہے وہ وقت، یعنی اتنا لمبا پیریڈ 17 گھنٹے کا سورج چمکا ہوتا ہے، لیکن وہ جب جاتا ہے تو 10-15 منٹ 20 منٹ، وہ جب جاتا ہے تو پھر وہ ڈارکنیس شروع ہوتی ہے۔ اب آبزرو کر کے دیکھ لیں آپ، اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں استعمال کر رہا لفظ کو واللیل اذا وما وسق، وہ سب کچھ سمیٹ لیتی ہے، وہ اکٹھا کر لیتی ہے ہر چیز کو، پردہ آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ یہ ہے وہ ٹائم جو اللہ نے کہا تھا اتم الصیام الی اللیل، روشنی کو ختم کرنا، پہلے وہاں سے روشنی نکالنے کا ہے۔ جب ہم نے روزہ جو ہے بند کرنا ہے، اپنے امورات ختم کرنے، کھانا پینا وہ ختم کرنا ہے، تو وہ ٹائم ہے، اس کو من الفجر کا ہے قرآن میں، اور یہاں اتم الصیام الی اللیل کا ہے۔ اب آپ غور و فکر نہ کریں، لیبلائز کر دیں فٹافٹ دوسرے کو، یہ فلاں ہے جی، فلاں ہے، نیا دین لے کے آ گیا، دین وہ پرانا دین ہے، یہ اصلی دین ہے، قیامت تک چلنا ہے۔ فرمایا کہ واللیل وما وسق، اس کے بعد چاند کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایز ایویڈنس پیش کیا ہے۔ یہ ہیں وہ مقامات جس کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں، یہ فقہ جو ہے یہ قرآن کے ماتحت ہے، ہونی چاہیے، اور یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے۔ جو اسلامی گورنمنٹ اپنے آپ کو بڑا اسلامی سمجھتے ہیں، یہ جو گورنمنٹیں ہیں اسلام کے نام پر بنی گورنمنٹیں، حکومتیں، ان کو تو کھ نہیں پتا، آپ خود نہیں پتا ان کو، حکمرانوں کو وہ کیا بتائیں گے، وہ تو بیچارے محتاج ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں مذہبی۔ تو یہ ان کا کام ہے، یہ جو حکومتی حکمران ہوتے ہیں ان کو یہ مقامات سامنے ان کے ہونے چاہیے، اور ایک ٹائم پہ افطار ہونا چاہیے، اور ٹائم یہ فقہ الہی کے مطابق ہونا چاہیے، فقہ محمدیہ کے متحد ہونا چاہیے ٹائم۔ ہم تو اس کے پابند ہیں، یہ ہے ہمارا سب سے بڑا قرآن اصل، یہ مینڈیٹری پروویژن ہے، مینڈیٹری، یہ خالق کائنات کی طرف سے آیات آئی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی دینداری دکھا کے اس
اس فرامین الہی کو پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دو مقامات جو میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، غروب شمس والا، طلوع شمس والا، اور یہ ہے لیل کے والے سے۔ وہ جب تک لائٹ ختم نہ ہو، وہ جیسے ہی وہ لائٹ ختم ہوتی ہے اس وقت فوراً آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ ہے وہ مقام۔ کون سمجھائے گا ہمیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تمہارا ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ جواب آئے گا وہاں سے، تمہیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، رسپونڈ کرنا چاہیے تمہیں اس قرآن کریم کی آیات کی طرف۔ ہر طالب علم قرآن، ہر مومن کا، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان آیتوں کو سمجھے تو صحیح۔ یہ لیل ایسی آ جاتی ہے، دن ایسی آ جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے ملائکہ، کتنے قوتیں، فرشتے اس کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ان کاموں کو سمیٹنے میں۔ وہ سورج جو اتنی تمازت کے بعد جا رہا ہے، اس پتہ نہیں کتنا اس کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے نا۔ یعنی وہ جو بعض والا ٹائم ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی تو اللہ نے مان کرنا ہوتا ہے نا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل الی المغرب نہیں کہہ رہا قرآن، غروب شمس نہیں کہہ رہا، خدا کا نام ہے، اللہ کا نام لیں آپ۔ ان آیات کو سامنے رکھیں، وہ شفق کو بھی ختم کرنا ہے اس نے۔ وہ جو ٹائم ہے وہ فلیٹنگ ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے آپ سفر کر رہے ہو، ایک مثال کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو، یعنی وہ ٹائم اتنی جلدی گزرتا ہے وہ والا کہ بندہ امیجن نہیں کر سکتا کہ جیسے آپ روڈ پہ ٹریول کر رہے ہو نا دوپہر کے ٹائم میں خاص طور پر، تو وہ جو روڈ کے کنارے درخت ہوتے ہیں نا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، مکان جو بھی آپ کوئی تعمیرات بھی اگر آ جائیں، درخت کھڑے ہوں، تو وہ جو آپ کی روڈ پہ اوپر سپیڈ کے ساتھ گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ ان کے کیا ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے وہ گلمسز جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے جو شیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف آتے ہیں اور وہ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا ٹائم یہ سے کہتے ہیں فلیٹنگ ٹائم، یعنی سورج کی تمازت کے بعد، روشنائی کے بعد یہ ٹائم بہت جلد گزر جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ٹائم۔ آپ نیٹ پر جائیں، ریسرچ کر لیں، آپ کو یہ جو نائٹ فال ٹائم ہے نا باقاعدہ لکھا آئے گا۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنی سہولت ہو گئی ہے، نیٹ کو ہم ہر کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کام کے لیے اگر ہم کر لیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کو ٹائم بھی بتا دے گا کہ نائٹ فال جو ہے لیل کب شروع ہونی ہے، وہ آپ کو اسی وقت ٹائم بتائے گا اور آپ کو مقامی وقت کے مطابق کریکٹ ٹائم بتائے گا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس پر تو ریسرچ کرنی ہے۔ قرآن نے کہا تفکرون، وہ آپ کو بتائے گا کہ لاہور میں 7:02 پر لیل شروع ہوگی، یہاں سے یہ مقام آئے گا، اسلام آباد یہ ہوگا، کراچی یہ ہوگا، یعنی مقامی اوقات بھی بتا دے گا۔ وہ چیک کر لیں آپ جا کے، آپ اس کو ڈھونڈیں کہ نائٹ فال کب نکلتی ہے، اس کا ٹائم ڈھونڈ لیں، مل جائے گا آپ کو۔ اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم کیوں اڑتے کیوں ہیں کہ جی ہمارے فقہ والوں نے یہ لکھ دی؟ اللہ کے بندو، ہم سب اللہ کے ہم سامنے جواب دیں۔ لیبلائز کر دینا ایک بندے کو فوراً ہی، مالک کے قرآن کی طرف آئیں، یہ تفکر کی کتاب ہے، تدبر کی کتاب ہے، یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ وہ کلیئر کٹ کہہ رہا ہے اتموا الصیام، کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا، اور ہمیں بھی کسی نے غور کرایا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے ایک استاد محترم، وہ ہمارے آتے تھے گھر میں بھی نا، کراچی میں رہتے ہیں آج کل، تو روزوں میں اکثر یہاں انہوں نے آنا میرے پاس کئی دن رہنا، تو وہ یہ کہتے تھے بھائی آپ آیت کو دیکھ تو لو، تم اتنا جلدی کرتے ہو روزہ کھولنے میں، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ قرآن کی تم بات کرتے ہو۔ سعد الدین نام ہے ان کا، میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ وہ پکا سچا پکا مومن بندہ ہے اس دنیا میں۔ اگر میں متاثر ہوں گا اس مومن بینگ مومن، وہ بندہ ابھی موجود ہے، زندہ ہے، اور قریباً 80 ایئرز اس کی ایج ہو گئی ہے۔ اس نے ماشاءاللہ قرآن کریم کے اوپر بڑا تدبر کیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ تدبر فی القرآن کرنے والے۔ انہوں نے اس اللہ کے بندے نے مجھے راغب فرمایا کیا تھا کہ بھئی یہ دیکھو تم الصیام الی اللیل کہہ رہا قرآن، تو قرآن کے ماننے والے تو قرآن کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے پھر جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا فرمائی کی، اللہ تعالیٰ یعنی جستجو ہوئی تھی انسان کی کہ حق ملے۔ حق کی تو ملنا چاہیے۔ اگر حق ملنے کے بعد انسان اس کو چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، تو اس کی بھی بڑی صلاح رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی قرآن میں موجود ہے
کہ وہ لوگ جو حق سامنے آنے کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیں آیت۔ یعنی میں نے آپ کو جو میری بساط تھی، جتنی مجھے بات سمجھ آئی، آپ کا دل کرے مانے، دل کرے نہ مانے، ہر بندہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور متقی تقوی ہی تو ہے یہ، ان آیات کو سمجھنا ہے اور ان کے انجام بد سے بچنا ہے اس وائلیشن سے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ قرآن کریم کو حق کو چھپاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 33 سورہ البقرہ، 2 نمبر سورت ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 174۔ مالک کی یہ باتیں ہیں، فرامین الہی ہیں، یہ بڑا کرم ہے اس ذات اقدس کا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اس لیے قرآن نے کہا تھا قرآن عربی والا ہے، عربی والا ہے، عربی والا ہے۔ ٹیکسٹ بک جو ہے عربی کی وہ قرآن ہے، اس کے تراجم اردو میں ہوں انگریزی میں ہوں، وہ نہیں ہے قرآن۔ ان کے اوپر اعراب نہیں آ سکتے، وہ الفاظ ہی وہ نہیں ہوتے، وہ تو ٹرانسلیشن ہے۔ یعنی انگریزی کا آپ ترجمہ کر لیں، کہاں لکھیں گے اعراب اس کے اوپر؟ وہ الفاظ ہی وہ نہیں ہیں۔ اردو والا جو ترجمہ کر رہے ہیں کہاں اعراب آ رہے ہیں ان کے؟ وہ الفاظ ہی وہ نہیں، اعراب کہاں لگائیں گے آپ؟ چائنیز میں لکھا ہوا ترجمہ وہ قرآن نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ عربی والا جو ٹیکسٹ بک ہے جو چلتی آ رہی ہے، جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہمیں دے کے گئے تھے، وہ موجود ہے ہمارے پاس ہے، اور ایز اٹ از موجود ہے جس طرح وہ ہمیں دے کے گئے تھے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 174 ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو، اللہ کے حق کو چھپاتے ہیں ان کے متعلق یہ وعید کی گئی ہے 1440 سال پہلے۔ فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کتنی واشگاف الفاظ میں یہ بات یہاں درج کروائی گئی ہے کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ان الذین، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، یکتمون، کتمان کرنا، چھپانا، کس کو؟ ما انزل اللہ من الکتاب، کہ اللہ کی کتاب میں جو چیز نازل کی گئی ہے، اللہ کی کتاب میں سے جو چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، جو اس کو صحیح پریزنٹ نہیں کرتے، اس کی باتوں کو چھپاتے ہیں، کتمان کہا ہے قرآن نے اس کو، کاتما کہتے ہیں چھپانا، کسی حق کو چھپانا۔ ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک تو یہ کہ وہ چھپاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ وہ ثمن قلیل، حقیر پیسے، حقیر ڈالر اکٹھی کرتے ہیں، وہ بیچتے ہیں میری آیتوں کو۔ یشترون، شرح بے کرتے ہیں، یہ وظیفہ لے جاؤ، یہ اتنے پیسے دے جاؤ مجھے، یہ وظیفہ لے جاؤ، یہ دے جاؤ مجھے، یہ آیت لکھ دی میں نے، یہ بطور وظیفہ کام آئے گی، لیا پیسے دے جاؤ مجھے۔ یہ ہے شرح بے کرنا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے ذریعے اپنے روزی روٹی چلاتے ہیں وہ۔ ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ اللہ بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ایک تو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کی کیا کرتے ہیں؟ یہ شرح بے کرتے ہیں، بیچتے ہیں اس کو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ذریعے جو کمائی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں نار بھر رہے ہیں، نار، آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، جو بھی کرے۔ اب اللہ کو پتہ ہے، اور یا جو بندہ جو کر رہا ہے اس کو پتہ ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ سوائے اس کے کہ اپنے پیٹوں میں نار بھر رہے ہیں، نار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا میں کمائی کر رہا ہوں، اور فرمایا ولا یکلم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا، لا لگا ہوا ہے، لا یکلمہم اللہ، اللہ کلام نہیں کرے گا ان کے ساتھ یوم قیامت، اور نہ ہی ان کو تزکیہ کرے گا۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا وہ، یہ پراگندہ لوگ ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب علیم کی ہے نوید ان کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ نہیں کہا قرآن نے،
اب تم جو مرضی ڈٹرمن کر لو. یہ تو پوری سائنس اب بتا رہی ہے کب یہ وہ ہوتا ہے کیا ہے, یہ فلیٹنگ ٹائم ہوتا ہے, یہ سیکنڈوں میں گزرتا ہے ٹائم, اس کو روک لو, وہ بھی گزار لو. مسئلہ کیا ہے, وہ ٹائم فکس پہ آ جائے گا آپ کو. یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ لیل کا, ڈھونڈ لیں آپ اس میں سے. آپ وہاں جائیں, سرچ کریں گوگل پہ اور ان سے پوچھیں واٹ از دا ٹائم آف ڈسک, وہ بتائے گا. ڈسک یہ ہوتا ہے, یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا پیچھے, شفق, وہ اور وہ کب چھپتی ہے, وہ کب وہ ختم ہوتی ہے. ڈسک کا ہے, اس کو آپ ڈھونڈ لیں, اس کو واٹ از دا ٹائم آف ڈسک بتا دے گا آپ کو. اور جو ہی وہ روشنی کم ہوتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ ہے وہ اللیل. اب کوئی غور کرے نہ کرے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہمارا ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, اگلی آیت میں 175 میں, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. کتنی خوفناک آیت ہے کہ یہ لوگ جو کتمان کریں گے, میری آیات کو چھپائیں گے, حق کو چھپائیں گے, اور بلکہ اس کے لیے کیا کریں گے, شرع بیع کریں گے, بیچیں گے اس کو. ایک تو کہا جو کھائیں گے پیٹوں میں آگ جائے گی, اور یہاں ہمارا یہ کیا, یہ لوگ وہ ہیں کیا کر رہے ہیں, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ خدا کی بجائے ضلالت خرید رہے ہیں, ضلالت. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. مغفرت کی بجائے عذاب لے رہے ہیں, عذاب سیڑ رہے ہیں, یہ عذاب لے رہے ہیں, یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے بجائے ان کو مغفرت, ان کی بخشش نہیں ہوگی. فما اصبرهم علی النار. ان کو اب صبر کرنا پڑے گا, نار کے اوپر صبر کرنا پڑے گا ان کو. فما اصبرهم علی النار. اور اسی بات کو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16 میں بھی بیان فرمایا گیا تھا. فرمایا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, شرع بیع کرتے ہیں, خدا کی بجائے کیا کرتے ہیں, ضلالت خرید کے, ضلالت کا کاروبار کرتے ہیں, گمراہیوں کا. یہ خود بھی گمراہ, لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور فرمایا فما ربحت تجارتهم بما كانوا مهتدين. ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ کبھی ان کو ہدایت ملے گی. یہ ہے قرآن حکیم, یہ ہے قرآن مبین, یہ ہے قرآن مجید, یہ ہے بیان للناس الہدی بینات من الہدی. یہ ہے قرآن, القرآن الفرقان. یہ ہے الفرقان جو اپنی بات کو ہر لحاظ سے کیا کرتا ہے, سمجھاتا ہے فرق کر کے. اس کو پتہ ہے نہر کیا ہے, اس کو پتہ ہے غروب شمس کیا ہے, اس کو پتہ ہے طلوع شمس کیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ لیل کب شروع ہوتی ہے. ہم اس سے پوچھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ وسعت دے, اور ہم اس کی بات پر سرگرم ہو جائیں. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ارے نا, یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں ہیں, کسی وائز کی باتیں نہیں ہیں, یہ خالق کائنات کا کلام ہے, اور واضح ہے, دو ٹوک ہے, کلیئر کٹ ہے. کہاں لے جائیں گے اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ نیا ہی آ گیا, کوئی نئی بات لے کے آ گیا, اور نئی نہیں ہے, پرانی ہے, آپ کے سامنے اب آئی ہے. اتم الصیام الی اللیل کا لفظ سامنے نظر نہیں آ رہا پڑھنے والے کو. اب لیل اگر مغرب کو کہتا ہے تو کرتے رہے. غروب آفتاب تو نہیں کہہ رہا قرآن, غروب شمس نہیں کہہ رہا. اور اللہ نے استعمال کیے ہیں الفاظ وہاں, میں نے آپ کو دو حوالے دیے ہیں اس کے, اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیا ہوتی ہے, شفق کیا ہوتی ہے, اور اس کو پیس آف ایویڈنس کے طور پر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد لیل کو ڈسکرائب کیا ہے وہاں پہ سورہ الانشقاق میں. تو یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے فہم دیا, میں نے کوشش کی آپ کے سامنے یہ جو مقامات رکھنے کی. اب آپ کی مرضی ہے, میں تو نہیں ٹھونس رہا آپ کے اوپر. یہ ہمارا کام صرف سمجھنا اور سمجھانا ہے. اب آپ کا کام ہے جو بھی سمجھے آپ, یہ آپ کا مسئلہ ہے. بہرحال یہ سارے ہم سب اللہ کے حضور اس کے ہاتھ جواب دیں.
انڈیویجول بھی یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. یہ ہے جو ہم نے آج 187 آیت جو وائنڈ اپ ہوئی ہے یہاں پہ، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لعلہم یتقون، تلک حدود اللہ، ان حدود کو پار نہیں کرنا، باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے. اب یہ جو نظام چل رہا ہے، اب دیکھ لیں، اس پر غور و فکر کر لیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ دیا آپ کو. اس قرآن کریم کی روشنی میں جتنی اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا شہر رمضان انزل فیہ القرآن. اس لیے یہاں جو بتایا گیا تھا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اس کے اندر آپ نے قرآن سٹڈی کرنا ہے. قرآنی حلقے کریٹ کرنے تھے قرآن رمضان کے اندر، محلوں میں، گلیوں میں، مساجد میں قرآنی حلقے، اور وہاں ان احکامات کو سمجھانا مقصود تھا. یہ تھا پورے اس رمضان کے بھیجنے کا مقصد، صیام کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قرآن کریم کو 1 مہینہ کم از کم رک جاؤ اور احکامات الہیہ سے واقفیت حاصل کرو. اسٹوڈنٹس کریں، کاروباری کریں، شہروں میں، گلیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بند نہیں کریں یونیورسٹیاں. یہ کرنا تھا، سو کے نہیں گزارنا تھا اس کو. ٹی وی پہ بیٹھ گئے، ادھر ادھر پھر لیا، اور شام کی وہ افطاری کے لیے بعد دوڑ پڑتے ہیں. پھر فروٹ کٹے گا بھائی، کیونکہ وہ شہری میں جناب افطاری میں کھانا جناب 4 تو لازمی ہونے چاہیے نا، اس کے بغیر تو افطاری کا مزہ ہی نہیں آتا. پکوڑے بھی ہونے چاہیے، سموسے بھی ہونے چاہیے. بھرے پڑے ہوتے ہیں جناب وہ دکانیں، اوپر گر رہے ہوتے ہیں انسان سموسوں کی دکانوں پہ. یہ پرپز اس کا، یہ تکبر اللہ. اس کو پڑھنا تھا قرآن کریم کو، قرآن کریم کے متعلق غور و فکر کرنا تھا، اور باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا تھا. اس کے پروفیسرز بنانے تھے، اس کے جو انسٹرکٹر تھے وہ تیار کرنے تھے. یعنی زندگی کے ہر شعبے کے افراد جو ہیں ان کے لیے کیا کرنا تھا، ان کے لیے کورس مرتب کرنے تھے. یعنی ایک جو دفتری بندہ ہے، ایک کاروباری افراد ہیں، یا ایون فوج کے سپاہی ہیں، پولیس والے ہیں، ان سب کے لیے اس میں سے نکالنے تھے ہم نے کورسز. کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، ہر شعبے کے یہاں موجود ہیں قوانین. اور ان سب کے لیے پہلا چیپٹر توحید کا لازمی ہونا چاہیے تھا. توحید سب کو سکھانی تھی، اور شرک کا بتانا شرک کیا ہے، اور پھر اس کے متعلقہ محکمے کے حوالے سے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اس کو بتانا تھا کہ اناٹمی کیا ہوتی ہے، انسانی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، اس کے مراحل مختلف قسم کس طرح ہوتے ہیں، اور پھر انسان کی تعظیم کیا ہوتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کی کرامت ذات کے حوالے سے اس کو کرنا تھا. کریکٹر بلڈنگ کرنی تھی. اس رمضان کے اندر حلقے کریٹ کرنے تھے گھروں میں، محافل کی باقاعدہ ان کو شیڈول کرنا تھا. یہ کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا تھا؟ شام کو صبح سحری کر لی اور شام کو افطاری کر لی، اور پھر رات کو سحری کرنے جاتے تھے. وہ جناب آج کل تو شاید تھوڑا سا پابندی لگ گئی ہے، وہ جناب ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل کھلے تھے رات کو جی، سحری کرنے گئے جی وہاں. وہ اللہ کے بندے، قرآن تو تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے. وہ تو پکار کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، میں تمہیں زندگی دوں، لما یحییکم، میں تمہیں حیات نو دے دوں، آ جاؤ میرے پاس. کس نے منہ موڑا؟ کس نے رخ کیا اس کی طرف؟ اس کے اندر سے نکالنے تھے وہ مقامات، احکامات الہیہ سمجھانے تھے کہ طلاق کیا ہوتی ہے، کہ جناب اپنا نکاح کے مسائل کیا ہے، اس کے اندر سمجھانے تھے لوگوں کو. کاروبار کیسے کرنے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم نے بولنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، قولوا قولا سدیدا کرنا تھا. اس کی پریکٹس کرانی تھی. اس شہر رمضان انزل فیہ القرآن جو ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اس کا تو یہ پرپز تھا کہ کہاں ہے قرآن؟ صرف رات کو تراویح کرنا بس پرپز ختم ہو گیا؟ وہ ابھی تھا، وہ ان کے اپنے بھی جگہ ہے، تراویح کا اپنا ایک مقام ہے، وہ بھی ضروری ہے. میں اس کو نعوذ باللہ میں کوئی مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر سے کلاسز کا اجرا کرنا تھا. یہ پورے سال کا کورس ہے. یہ ایک فوجی، ایک سپاہی ہے، اس کو بتانا تھا کہ جہاد کے کیا مسائل ہیں، قتال کے کیا مسائل ہوتے ہیں. توحید کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے جو
جو اسپیشلائز ان کو کرانے تھے اپنے اپنے شعبوں کے حوالے سے، کاروبار کیسے کرنے ہیں، جائز منافع کیا ہوتا ہے، بلیک میلنگ نہیں کرنی، کریکٹر بلڈنگ کرنی تھی، اس رمضان کے اندر اس قرآن کے ذریعے کہاں ہوئی ہے؟ کہاں ہے؟ 72 سال گزر گئے اس پیٹ کو ملے ہوئے، اسی بنا پر لی تھی نا ہم نے کہ لا الہ کو سمجھنا ہے، لا الہ کیا ہے، اس کے نظام کو یہاں اسٹیبلش کرنا تھا، تو کبیر اللہ کرنا تھا، کہاں ہے تو کبیر اللہ؟ اللہ کے بادشاہت کو کیا کرنا تھا؟ اسٹیبلش کرنا تھا اس کے نظام کو، وہ کدھر ہے؟ یہ سیام روزے داروں سے کہا جا رہا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بس یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ سحری اور تاری کا انتظام کر لو شام کو۔ اللہ کے بندے تم اس کی طرف آؤ، اس کو دیکھو، یہ ابجد کیا ہے، یہ اسود کیا ہے، یہ اتم الصیام قرآن کہہ رہا ہے، اذا اللیل کا لیل کہاں شروع ہوتی ہے پوچھو، نہ کسی کو پتہ ہی نہیں، بس چل رہا ہے، بتا دیے بس یہی ٹائم ہے جی۔ اور بلکہ کئی جگہ ایسے ہوتا ہے، جگہ جہاں گیدرنگ ہوتی ہے، میں نے آبزرو کیا ہے کئی جگہ، آپ نے بھی کیا ہوگا کہ جہاں گیدرنگ کٹھی ہو نا افطاری کے اوقات میں، محفلیں کٹھی ہوتی ہیں بعض اوقات، بس ایک نے کہہ دی کھل گیا، وہ سارے کھولنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی اس کا ٹائم ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، گان ابھی ہے ہی نہیں ہوتی، وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ سارے روزہ کھلا دیتے ہیں، وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، اور ٹوٹ گیا جی۔ اللہ کے بندے یہ ہے اس کے ساتھ، یہ ہمارا نظم ہے۔ تو بہرحال میں جو آپ کے سامنے اس کے حوالے سے کر سکتا ہوں، میری اتنی استعداد ہے، اب آپ کے اوپر ہے، یہ طلباء قرآن کے اوپر ہے کہ اس میں مزید ریسرچ کریں، اس کو دل کی گہرائی سے سمجھیں، یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کے مطابق یہ ہمارے کورس کی کتاب ہے، زندگی کے ہر شعبے کے افراد کو اس کی طرف آنا چاہیے اور پھر اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ یہ ہے تو کبیر اللہ کے قوانین کو اپنی ذات پر بھی لاگو کرنا ہے اور معاشرے کے ہر شعبے میں لاگو کرنا ہے۔ یعنی ججز کا کورس ہونا چاہیے، ججز کو بتانا چاہیے کہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان کیا ہوتا ہے، وہ میزان کیسے قائم کرنی ہے۔ ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، یہ جتنے بھی کورٹ سے متعلقہ افراد ہیں ان کو، اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی رشوت نہیں دینی۔ اس کی آیت نمبر جو میں نے پہلے بھی آپ کو اس میں ہم نے دیکھا ہے، یہ جو 188 آیت ہے سورہ البقرہ کی، اس پر تو کبھی توجہ ہی نہیں ہے، کبھی نے بتایا ہی کسی نے نہیں، بس یہاں تک رکھتے ہیں اس کو، کھولنا کیسے ہے، بند کیسے کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپ آپس میں باطل طریقے سے مال میں ہڑپ نہیں کرنے ایک دوسرے کے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اعلیٰ حکام بالا جو ہیں ان تک مال حرام نہیں پہنچانا اور اس میں حصہ داری نہیں کرنی، ٹوٹی نہیں کرنی ان کی، یہ ججوں کی ٹوٹی نہیں کرنی، یہ افسروں کی ٹوٹی نہیں کرنی، پٹواریوں کی، پولیس کی ٹوٹیاں نہیں کرنی، وہ حصہ پتی نہیں لینی، یہ بتا رہی ہے آیت وہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں ہو کیا کہہ رہا قرآن؟ یہ اسم کا مطلب ہوتا ہے ایسا گناہ جس سے انسان کا ارتقاء رک جاتا ہے، اس کی روحانی مناظر رک جاتی ہیں، وہ جوہر بن جاتا ہے، وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، چھپڑ بن جاتا ہے، وہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ترقی کے راز رک، اس کا ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ اسم کہتے ہیں اس کو، ہڈیاں جسے توڑ کے بندے کو پھینک دینا، یہ اسم ہوتا ہے، آگے چل نہیں سکتا وہ، یہ ہے وہ بات۔ تو یہ ہے قرآن حکیم۔ بہرحال میری یہی معروضات ہیں آپ کے سامنے کہ آپ اس قرآن کریم کو ڈائریکٹلی اللہ کی کتاب سے آپ سمجھیں، سیکھیں۔ کوئی آپ کو سکھانے والا ہے، عربی سے کوئی واقفیت ہے، اس سے ضرور جائیں اس کے پاس، اچھے استاد کو پکڑیں، بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ سکھائیں گے، کمی نہیں ہے، صرف آپ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، ایسے حسن کرانا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہوتا ہے، وہ راستے کھول دیتا ہے۔ بہرحال یہیں تک رہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين